ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئی. اس کے نہ باپ تھے نہ بھائی تھا, کوئی نہیں تھا, چچا کوئی نہیں تھا. اب وہ چاہتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی بیوی بن جاؤں, میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے. وہ آئی, اللہ کے رسول چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تصور کیجئے آپ, دیکھیے ادھر, اللہ کے نبی کے پاس آئی اور بیٹھ گئی. اللہ کے نبی نے کہا کیوں, تم کیسے آئی ہو؟ تو کہتی ہے انی احب لک, اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں, یعنی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی خاموش رہے. اس نے دوبارہ کہا, آپ پھر خاموش رہے. اس نے تیسری بار کہا اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کے لیے آئی ہوں, نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے بغل میں, کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ عورت 3 بار کہہ چکی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, آپ کچھ بول ہی نہیں رہے. ارے کرنا ہو تو کریے, نہیں کرنا ہو تو جواب دے دیجئے. آپ نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا, میری کافی ہے, اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور بیوی کی, اب میں شادی نہیں کر سکتا. تو جھٹ سے وہ صحابی جو بیٹھے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے تو ضرورت ہے, اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجیے. وہیں بیٹھے. اف, تصور دیکھیے, پہلے وہ آپ سے کرنا چاہتی, آپ نہیں میں تو نہیں کر سکتا, تو پھر میرے ساتھ کرا دیجیے. تو اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا دیکھو میں تو نہیں کر سکتا, یہ تم سے کرنا چاہتے ہیں, تم بھی ایک نظر ان کو دیکھ لو, اگر یہ پسند ہو تو تم ان کے ساتھ کر سکتی ہو اگر تمہیں ضرورت ہے. تو وہ کیا کہتی ہے, آئی تو تھی آپ کے لیے, لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, زبردستی تھوڑی ہوتی ہے شادی. اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, مجھے تو گھر بسانا ہے, اس کے ساتھ بھی میں کر لوں, آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میرا نکاح. اللہ کے رسول نے کہا یہ عورت تیار ہو گئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے, تو آپ نے اس عورت سے نہیں پوچھا تیرے باپ ہیں کہ نہیں, لڑکے کو کیا دیں گے, کپڑا کتنا دیں گے, سونا کتنا ملے گا, ساڑی کتنی ملے گی, چادر کتنی ملے گی. آپ نے یہ سوال لڑکی سے نہیں کیا, عورت سے نہیں کیا. عقل مند لوگوں سنو, اللہ کے رسول نے فوراً اس صحابی کی طرف دیکھا اور کہا سنو, وہ تیار ہے تم سے شادی کرنے کے لیے, لیکن تم بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو کیا دو گے, تمہارے پاس مہر دینے کو کیا ہے. سب سے پہلا سوال صحابی سے, وہ تیار ہے لیکن نکاح بغیر مہر کے نہیں, پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو مہر کیا دو گے. تو مہر کا نام سنا تو فوراً کہنے لگا ما عندی شیء, جب کچھ ہے ہی نہیں تو دوں گا کیا. کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ شادی کا, اس کے پاس کچھ نہیں اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ہمارے پاس ہے, ہم لوگ کیا کہتے ہیں, پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی کریں گے, پہلے گھر تو بنوا لو, پہلے کاروبار تو کر لو, پہلے کوئی بزنس تو کر لو, پہلے نوکری تو, بعد میں شادی کریں گے, آ گئی تو کھلائیں گے کیا. اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم مہر کیا دو گے, کہنے لگے کچھ نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو, شاید کوئی چیز مل جائے مہر دینے کے لیے. کہا ہاں ٹھیک ہے جا رہا ہوں. گیا گھر, اپنی ماں سے, اپنی بہن سے, اور جو گھر میں ہوتے ان سے پوچھا کہ کچھ ہے, سب نے جواب دیا کچھ نہیں ہے. کہا کیوں, کہ شادی کرنا چاہتا ہوں, مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا کہتا کچھ نہیں ملا. آیا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نے بہت کچھ ڈھونڈا, کچھ ملا ہی نہیں, ہے ہی نہیں, میں کیا دوں گا, ہے ہی نہیں میرے پاس مہر دینے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دوبارہ بھیجا. حدیث کے الفاظ دیکھیے, آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید, لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ, سونے کی نہیں, چاندی کی نہیں, لوہے کی انگوٹھی. آج 2 روپے میں ہمارے میلے میں مل جائے گی. لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ, جاؤ. وہ صحابی پھر دوبارہ اپنے گھر گئے, بہنوں سے پوچھا, بھائیوں سے پوچھا, ماں سے پوچھا, سب نے جواب دیا ہے ہی نہیں, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. یعنی 5 روپے, اس زمانے میں 5 روپے, اس زمانے میں تو کچھ اور, اتنا بھی نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکیں. آتے ہیں اور کہتے ہیں ما وجدت خاتما من الحدید, اے اللہ کے رسول مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی, اور اتنا ہے نہیں میرے پاس کہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکوں. نہیں ہے, مایوس ہو گئے.
اللہ کے نبی نے کہا تعجب ہے تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے اور چلے نکاح کرنا ہے, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, پھر مہر کیا دو گا؟ کہتا ایک چیز ہے یاد آیا. اب دیکھیے یاد بھی آئی تو کیا چیز یاد آئی, آپ کو بھی ہنسی آئے گی. کہا کیا ہے, بولو بولو جلدی بولو کیا ہے. کہتا عندی ازارن, ایک لنگی ہے میرے پاس, تہبند لنگی. اللہ کے نبی نے کہا اچھا جاؤ 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 اسی کو لے آؤ. تو کہا اللہ کے رسول کیوں؟ ارے وہی تم اپنی ہونے والی بیوی کو مہر میں دے دو لنگی. کہا اللہ کے رسول اس کو دے دوں گا تو باندھوں گا کیا میں؟ وہی تو پہن کے سوتا ہوں میں, وہی تو گھر میں رہتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں میں. تو اللہ کے رسول نے کہا وہ پرانی لنگی ہے کہ ہاں. تو کہا وہ بھی تو نہیں دے سکتا ہے؟ کہا وہی ایک تو ہے جو پہن کے سوتا ہوں میں, اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو کہا وہ بھی نہیں دے سکتا؟ کہا آدھی دے دوں گا, اس کو پھاڑ دیتا ہوں, آدھی دے دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا پھر آدھی اس کے کس کام کی ہے؟ جب تو لنگی کو آدھا کر دے گا, دو ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور آدھا اس کو دے گا تو آدھے اس کی کوئی کام کی نہیں رہے گی, اور پھر آدھی تیرے پاس رہے گی وہ بھی کسی کام کی نہیں رہے گی, پھر تو باندھ بھی نہیں پائے گا. ارے دینا تو پوری دے. اس نے کہا اللہ کے رسول آدھی میرے پہننے کے کام نہیں آئے گی لیکن بچھا کے بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی. نہیں نہیں پوری تو نہیں دوں گا, چاہے نکاح ہو یا نہ ہو, میرا پوری نہیں دے سکتا. اوف, اتنا بھی نہیں. اور نکاح تصور کیجئے آپ, ہمارے زمانے میں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو نکاح؟ بنتے ہیں ہم اپنے آپ کو اہل حدیث, بنتے ہم اپنے آپ کو مسلمان, بنتے ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے ماننے والے. اور محمد رسول اللہ کی یہ شادی جو آپ کروا رہے ہیں ایک صحابی کے ساتھ, تصور کیجئے ہمارے سماج میں نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول ایک لنگی ہے آدھی دے سکتا ہوں. آپ نے کہا آدھی نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی. بولا پوری نہیں دے سکتا. مایوس ہو گیا, بیٹھ گیا, جانے لگا. آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں کھیتی کروں گا, باڑی کروں گا, کھیتی باڑی کروں گا, جا رہا ہوں, ہل چلاؤں گا, کھیت جوتوں گا, کام کروں گا, محنت کروں گا. کیا کروں گا یہاں؟ بڑی مشکل سے سوچا تھا کہ آئی ہے پریشان, اس سے شادی ہو جائے گی. جب مہر میں اٹک گیا میں تو آپ نے کہا ادھر آؤ, اگر تیرے لیے محمد رسول اللہ کی شریعت نے بھی کوئی راستہ نہ نکالا تو کون راستہ نکالے گا؟ پھر تیرے لیے کون سا مذہب راستہ نکالے گا؟ پھر کون سا دین تیرے لیے راستہ نکالے گا؟ کیا کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کو اپنی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے؟ بیٹھو. بیٹھ گیا. آپ نے کہا یہ بتاؤ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ اور سنو مسلمانوں, چادر نہیں ہے, لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, کرتا نہیں ہے, پیجامہ نہیں ہے, پورے گھر کا سرمایہ میں ایک لنگی ہے, وہ بھی پرانی, اور وہ بھی پوری کی پوری دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سونا نہیں, چاندی نہیں, کپڑا نہیں, دولت نہیں, ان سب چیزوں سے وہ دور تھا. لیکن جب اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے بتاؤ, تو جھٹ سے بولا اے اللہ کے نبی قرآن میں ہمیں سورہ ملک یاد ہے, سورہ حشر یاد ہے, سورہ نبا یاد ہے, سورہ حاقہ یاد ہے, سورہ جمعہ یاد ہے, سورہ منافقون یاد ہے, سورہ قیامہ یاد ہے. آپ نے کہا کہ تمہیں اتنی صورتیں منہ زبانی یاد ہے؟ فرمایا ہاں. کہا پھر بھی کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں؟ کہاں. کیا تم یہ صورتیں اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا دو گے؟ کیا اس کو بھی یاد کرا دو گے؟ کہاں, اس میں کیا بڑی بات ہے, جو ہمیں یاد ہے وہ اس کو بھی یاد کرا دوں گا. آپ نے فوراً اس عورت سے کہا اے اللہ کی بندی, تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال نہیں ہے, سونا نہیں ہے, چاندی نہیں ہے, انگوٹھی نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, ساڑی نہیں ہے, زیورات نہیں ہے تجھے دینے کے لیے, لیکن ہاں اس کے پاس قرآن کی صورتیں جو تجھے یاد کرا سکتا ہے. کیا میں انہی قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دوں اور یہ مہر تو قبول کر لے, یہی صورتیں تیری مہر ہو جائیں, یعنی تیرا شوہر تجھے یہ صورتیں یاد کرا
کرا دے, تیرا پتی تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے اور تو اسی کو اپنا مہر مان لے. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا تو ایسا کر سکتی ہے؟ کیا مہر میں تو ان صورتوں کو لے سکتی ہے؟ چیخ پڑی, اے اللہ کے نبی بس کیجئے, بس کیجئے. جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں, جس عورت کی نکاح میں قرآن کی آیتیں, قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں, اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نکاح پڑھا دیا اور اس عورت کو خود قاضی بن گئے. اور اس کے چونکہ باپ نہیں تھے, ماں نہیں تھی, چچا نہیں, بھائی نہیں, کوئی نہیں تھا, تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی و سرپرست بن گئے. جس کا کوئی نہ ہو تو قاضی ولی بن سکتا ہے, نکاح پڑھانے والا ولی بن سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی بن گئے, اس کے سرپرست بن گئے, اور آپ نے اس عورت کا نکاح اسی جگہ پر کر دیا ہے. نہ باراتیوں کا پتہ تھا, نہ ہاتھ میں مہندی لگائی گئی ہے, نہ ہلدی ملی گئی ہے, نہ اووٹنا ملا گیا ہے, نہ لڑکی والے لڑکے دیکھنے آئے ہیں, نہ لڑکے والے لڑکی دیکھنے, نہ چوروں کا پتہ, نہ ڈاکوؤں کا پتہ, نہ جہیز کا پتہ. میرے پیارے ساتھیوں, اسی جگہ شادی ہوئی ہے اور اسی جگہ سے رخصتی ہو گئی ہے. یہ سادہ والی شادی کے چرچے 1400 سال کے بعد آج بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. تمہاری شادیاں اتنی مہنگی کہ شیطان بھی پناہ مانگے. بتائیے اس کے چرچے کتنے دن ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ, 2 مہینہ, 1 سال. پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کتنا خرچ کیا تھا, دیکھو آخر کیا ہوا ہے اس شادی کا حال. میرے بھائیوں, اتنی سنجیدگی کے ساتھ کی گئی شادی کے چرچے 1400 سال کے بعد ہو رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک ہوتے رہیں گے, کیونکہ ہمیشہ سادگی کے چرچے ہوتے ہیں, ہمیشہ سادگی مثال بنتی ہے, ہمیشہ سمپلٹی مثال آئیڈیل بنتی ہے. میرے بھائیوں, شہرت اور ریا نمود میرے بھائیوں آئیڈیل نہیں بنتی ہے.